بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب سورہ کے لحاظ سے یہ سورت مدنی ہے، اور سورۃ المائدہ کے بعد 113 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط: سورۃ الانفال میں جہاد کا بیان تھا، اور سورہ توبہ میں بھی مضمون جہاد ہے۔ نمبر 2، انفال میں قتال کا ذکر تھا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، آیت نمبر 39۔ اور سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے قتال کرنا فرض ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون، آیت نمبر 29۔ نمبر 3، سورہ انفال میں صفات مومنین کا بیان ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر، آیت نمبر 2۔ اور سورہ توبہ میں صفات المنافقین کا بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 4، سورۃ الانفال میں صحابہ کو خطاب تھا، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں پیغمبر کو بتلایا جائے گا، لا تعلمہم نحن نعلمہم، کہ ان منافقین کو ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 101۔ نمبر 5، انفال میں صحابہ سے علم غیب کی نفی تھی، آیت نمبر 160۔ اور سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے، آیت نمبر 101۔ نمبر 6، سورۃ الانفال میں ترغیب الی الجہاد کا ذکر تھا، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، آیت نمبر 60۔ اور سورہ توبہ میں جہاد کی تیاری نہ کرنے پر منافقین کو تنبیہات تھی، آیت نمبر 46۔ سورۃ الانفال میں
مال غنیمت کے مصارف کا ذکر تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، آیت نمبر 41، اور سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، انما الصدقات للفقراء، آیت 40۔ نمبر 5، 8 سورۃ الانفال میں مشرکین کی نماز کا ذکر تھا، وما کان صلاتہم، آیت نمبر 33۔ اور سورہ توبہ میں اعلان ہوگا کہ مشرک کو مسجدوں کے قریب بھی نہ آنے دو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، آیت نمبر 28۔ نمبر 9 سورہ انفال میں مشرکین کی غداری کا ذکر تھا کہ یہ صحابہ کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ اور سورہ توبہ میں بیان ہوگا کہ مشرک کا مسجدوں میں کوئی حق نہیں، اور نہ مشرک مسجد کے آباد کرنے کے لائق ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، آیت نمبر 17۔ نمبر 10 انفال میں منافقین کا اجمالی ذکر تھا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، آیت نمبر 49۔ اور سورہ توبہ میں منافقین کا بالتفصیل ذکر ہوگا، تفصیلی ذکر۔ نمبر 11 سورہ انفال میں آپس میں صلح کا ذکر تھا، آیت نمبر 63۔ الف بین قلوبہم، اور سورہ توبہ میں مشرکین سے برات کا اعلان ہوگا، مشرکین سے براءت بائیکاٹ کا اعلان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، آیت نمبر 23۔ نمبر 12 سورہ انفال میں واقعہ بدر کا مذکور تھا، اور سورہ توبہ میں واقعہ حنین کا مذکور ہوگا۔ دعوی سورت، اعلان القتال و بیان فرق اربع،
مشرکین اہل کتاب، منافقین اور مومنین، 4 فرقوں کا ذکر ہوگا۔ سورت کا دعویٰ اعلان جہاد، اعلان قتال۔ خلاصہ اس سورت کے 4 حصے ہیں۔ اور اس میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ شروع سے وَهُمْ صَاغِرُونَ آیت نمبر 29 تک پہلا حصہ، اس میں مشرکین کی 4 اقسام اور ان کے ساتھ قتال کا ذکر ہے۔ مشرکین بالعہود، الغیر الموقت، برات من اللہ۔ نمبر 2 مشرکین بالعہود الموقت، اتموا الیہم آیت نمبر 4۔ نمبر 3 مشرکین مستعمنین، ان احد من المشرکین استجارک آیت 6۔ نمبر 4 مشرکین محاربین، آیت نمبر 13۔ یہ 4 قسم کے مشرک ہیں۔ ایک مشرکین وہ ہیں جن کے ساتھ عہد موقت ہے، ایک مشرکین وہ ہیں جن کے ساتھ عہد غیر موقت، اور ایک مشرکین وہ ہیں جو مستامن ہیں، تم سے امن لے کے رہ رہے ہیں، اور ایک مشرکین وہ ہیں جو محارب جنگ کرنے والے ہیں۔ ان کے الگ الگ احکام ہوں گے۔ اور دوسرا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، آیت 30، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، آیت 37 تک ہے دوسرا حصہ۔ کل 8 آیات ہیں۔ اس میں اہل کتاب کے 2 فرقوں کا بیان ہے، یہود نصارہ۔ تیسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا آیت 38 سے ذالک الفوز العظیم 89 تک ہے۔ کل 52 آیات ہیں۔ اس میں منافقین کا بیان ہے اور ان کی 63 نشانیاں اور علامتیں مذکور ہوئی ہیں۔ نمبر 4 چوتھا حصہ آیت نمبر 90 سے آخر سورت آیت نمبر 129 تک کے۔
کل 40 آیات تھیں. اس میں اوصاف المومنین اور اقسام المومنین کا بیان ہے. مجاہدین، معذورین، متقاصرین. اگلی سورت کا ربط بھی سن لو، سورہ یونس. ترتیب السورت، یہ سورت مکی ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد 51 نمبر پر نازل ہوئی. ربط، سورہ توبہ میں جہاد بالسیف کا ذکر تھا اور سورہ یونس میں جہاد باللسان کا حکم ہوگا. نمبر 2، سورہ توبہ کے آخر میں مسئلہ توحید کا ذکر تھا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آیت 129. اور سورہ یونس میں اسی مسئلہ کی وضاحت ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آیت 104. نمبر 3، سورہ توبہ میں مسئلہ توحید کا 3 بار ذکر تھا. اور سورہ یونس میں مسئلہ توحید پر دلائل قائم کیے گئے. نمبر 4، سورہ توبہ کے آخر میں پیغمبر کی صداقت کا ذکر تھا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اور سورہ یونس کے شروع میں صداقت رسول کا ذکر ہے. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا. نمبر 5، سورہ توبہ میں توحید کا ذکر تھا اور سورہ یونس میں منکرین توحید کا انجام مذکور ہوگا. آیت نمبر 90. نمبر 6، سورہ توبہ میں مضمون جہاد تھا. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اور سورہ یونس میں اس مسئلہ توحید کا ذکر ہے جس کی خاطر جہاد کرنا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، آیت 18.
نمبر 7 سورہ توبہ میں منافقین کے اعراض کا ذکر تھا، آیت 76، اور سورہ یونس میں کفار کی اعراض کا ذکر ہے، آیت 15۔ دعویٰ، سورت کا دعویٰ بیان المقاصد الاربع، مقاصد اربعہ کا بیان توحید، رسالت، صداقت قرآن، آخرت۔ نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ کا خاص مضمون آئے گا۔ سورت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ شروع سے آیت نمبر 70 تک، اس میں نفی شفاعت قہریہ، مقاصد اربع، توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت کا بار بار ذکر ہے۔ نمبر 2، دوسرا حصہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آیت 71 سے آخر سورت تک 39 آیات۔ اس میں امم سابقہ کے 3 واقعات مذکور ہوں گے، 2 واقعات تخویف کے لیے، واقعہ قوم نوح آیت نمبر 71، نمبر 2 واقعہ قوم موسیٰ آیت نمبر 75، اور تیسرا واقعہ برائے انابت مذکور ہوگا قوم یونس آیت نمبر 98۔ ابھی سورہ یونس نکالیں،